ویسے بھی اللہ نے یہ طے کر رکھا ہے کہ جہاں رفعتیں ہوں گی، بلندیاں ہوں گی، عظمتیں ہوں گی، فضائل ہوں گے، مناقب ہوں گے، وہاں صدارت فاطمہ کی۔ تمام تر کمالات کا مجموعہ یہ گھرانہ، اور اس گھرانے میں صدارت جناب زہرا کی۔ آپ نے ابھی مجلس کے آغاز میں حدیث قصہ سنی ہوگی، ہم فاطمۃ و ابوہا و بالہا و بنوہا۔ اللہ جبریل امی کے سوال پر یا رب ومن تحت الکسا، یا اللہ چادر میں کون ہے؟ اچھا عجیب بات یہ ہے کہ جبریل بھی پوچھ رہے ہیں کون ہے۔ جب جبریل کو ہی نہ پتا ہو تو پھر مجھے اور آپ کو کیا پتا؟ یعنی جن کا کام ہی آیتیں لانا تھا، جن کا کام ہی جھولا جھولانا تھا، جن کا کام ہی چکی چلانا تھا، جن کا کام ہی روٹیاں لے جانا تھا، جو مسلسل اس دروازے پر آتے رہے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ یا اللہ اس چادر میں کون ہے؟ اور وجہ بھی یہی ہے کہ جب یہ علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں تو پہچاننے میں آتے ہیں، وہ بھی ہر ایک کو نہیں، جن کو یہ قابلیت اور حیثیت اور اہمیت ہو، جن کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ وہ انہیں پہچان لیں، تو علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں تو پہچاننے میں آتے ہیں، لیکن جب یہ ایک جگہ پر کامل ہو جاتے ہیں جو جبریل بھی نہیں پہچان پاتے۔ لہٰذا جہاں تک اکیلے اکیلے تھے تو جبریل تو خود بتا رہے ہیں کہ ایسا ہوا، لیکن بی بی فرما رہی ہے فلم مکتملنا، جب ہم کامل ہو گئے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل۔ جب ہم کامل ہو گئے اس وقت جبریل امی نے پوچھا یا رب ومن تحت الکسا، یا اللہ اس چادر میں کون ہے؟ تو پروردگار عالم نے کیا جواب دیا؟ قاعدتاً بڑے گھر کے نبی مکرم ہے نا، تو بڑے کے نام سے تعارف ہوتا، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا۔ اللہ نے کہا ہم فاطمۃ و ابوہا، اس میں فاطمہ ہیں، ان کے بابا ہیں، و بالہا شوہر ہیں، و بنوہا 3 سے زیادہ بیٹے ہیں۔ اب میں جو عربی میں لفظ ہے وہ تو ترجمہ کروں گا نا۔ وہ بنوہا، بنو کا لفظ 3 اور 3 سے زیادہ کے لیے آتا ہے، 2 کے لیے آتا ہے ابنان، 1 کے لیے آتا ہے ابن۔ ہماری زبان میں اور عربی میں یہ تھوڑا سا فرق ہے کہ عربی وسیع زبان ہے، اس کے لیے اس کے پاس الفاظ بہت زیادہ ہیں۔ جی ہم کل کو بھی کل کہتے ہیں اور کل کو بھی کل کہتے ہیں، وہ کل کو امس کہتے ہیں اور کل کو غد کہتے ہیں، یعنی گزرے ہوئے کو امس کہتے ہیں اور آئندہ کو غد کہتے ہیں، غدن۔ ٹھیک ہے، نبی مکرم نے فرمایا تھا نا لَأُوتِيَنَّ رَائِتًا غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل۔ تو غدن کل میں علم اسے دوں گا، کل یعنی آئندہ کل کو کہتے ہیں عربی میں غدن، اور گزرے ہوئے کل کو کہتے ہیں امس، یہ کل جو گزر گیا، لیکن ہمارے یہاں دونوں کل ہی کل ہیں۔ تو عربی ذرا وسیع زبان ہے، تو اس میں یہاں پروردگار عالم نے یہ جو بنو کا لفظ ہے، بنوہا، اور یہ اللہ کے الفاظ ہیں نا، جبریل کو جواب دے رہا ہے اللہ، جبریل امی کے سوال کا جواب ہے کہ اس میں فاطمہ ہے، ان کے شوہر ہیں، ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں، اور 3 سے زیادہ بیٹے ہیں۔ تو ہم نے تو تاریخ میں یہ پڑھا کہ حسن و حسین علیہ السلام کے علاوہ کوئی تیسرا بیٹا نہیں آیا چادر میں، کوئی تھا بھی نہیں۔ یہ جو چادر میں سیدہ کے ساتھ آ رہے ہیں، امام حسن امام حسین آ رہے ہیں، اور سلام ہو عقیلہ بنی ہاشم کی فہم و فراست پر، وہیں ہوتے ہوئے چادر میں نہیں آئی۔ قاعدتاً جناب زینب وہی ہے، جی 4 سال کا سن ہے نا جناب زینب کا اس وقت، بلکہ اور تھوڑا سا کم، 3.5 سال کا سن ہے۔ یہ 9 ہجری کا واقعہ ہے۔ 1 سال کے بعد نبی مکرم کی رحلت ہوگی اور پھر جناب زہرا کی شہادت ہوگی، تو جناب زہرا کی شہادت کے موقع پہ جناب زینب 4 سال کی ہیں، تو یہ اور 3 سال اور کچھ 3.25 سال کی عمر رہی ہوگی بی بی کی۔ وہیں تھیں مگر چادر میں نہیں آئی، تبھی تو عقیلہ بنی ہاشم ہے، جانتی ہیں کہ مجھے کہاں جانا ہے اور کہاں نہیں جانا، بلکہ میں لفظوں کو بہتر کروں کہ جانتی ہیں کہ مجھے کوفہ و شام جانا ہے تو یہاں نہیں جانا، اس لیے کہ عصمت کبریٰ پر فائز بی بی کا ایک تارے منہ اگر سورج دیکھ لے تو قیامت آ جائے، اور انہیں تو کوفہ جانا ہے، انہیں تو شام جانا ہے، اس لیے چادر میں نہیں آئی، جانتی ہیں مجھے یہاں نہیں آنا۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں 2 بیٹے آئے نا، امام حسن امام حسین، مگر اللہ تو جبریل امی سے یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اس میں 3 اور 3 سے زیادہ بیٹے ہیں۔ تو آیت اللہ فاضل لنکرانی نے سورہ مبارکہ احزاب کی آیت تطہیر کی تفسیر میں علیحدہ سے جلد لکھی ہے، تفسیر آیت تطہیر پر علیحدہ جلد لکھی ہے، اس میں بڑا حسین جملہ وہ لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ بنوہا 3 اور 3 سے زیادہ بیٹے ہیں، ذرا معرفت کی نگاہوں سے دیکھو، اس چادر میں حسن سے لے کے مہدی تک سب ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ توجہ کر لیا آپ حضرات نے۔ اب جبریل امی
بھی پوچھ رہے یا رب ومن تحت الکساء، اور اللہ جواب دے رہا ہے ہم فاطمہ۔ عربی گرامر جاننے والے ذرا مجھے سہارا دیں، ہم فاطمہ مکمل جملہ ہے، یعنی اس کے بعد کچھ نہ کہا جائے، بات روک دی جائے، خاموش ہو جائیں، کچھ نہ بولیں، بات ہو گئی، بات پوری ہو گئی، بات پوری ہو گئی۔ ہم فاطمہ جملہ اسمیہ ہے، خبر مقدم ہے، مبتدا مؤخر ہے، جیسے ہو سکوت ہے، جملہ تامہ ہے، یہ جو گرامر میں الفاظ بولے جاتے ہیں اس جملے کے لیے کہ جو اسمیہ جملہ ہو، مکمل جملہ ہو، بات پوری ہو گئی جی۔ مثلا فرض کریں کہ کوئی کہے صاحب کیا ہوا مجلس میں، کیا ہو رہا ہے، کبھی مولانا ممبر پہ بیٹھ گئے، یہ بات پوری ہو گئی نا، اب اور کیا بتائیں، اور تو کچھ ہونی نہیں ہے بات۔ اگر ہو جائے کہ ہاں تھوڑی کہی ہوئی، ہاں بھائی 10 منٹ گزر چکے ہیں، ہاں بھائی یہ والی بات انہوں نے کر دی ہے، تو یہ باتیں ہیں مگر اضافی ہیں، نہ بھی کریں تو بات ہو گئی کہ وہ ممبر پہ بیٹھ گئے، پورا جملہ ہے۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ سب فاطمہ ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد جی۔ ہم فاطمہ، یہ سب کے سب فاطمہ ہیں، یعنی جب علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں تو حسن حسین علی محمد فاطمہ ہوتے ہیں، اور جب ایک جگہ ہو جاتے ہیں تو سب فاطمہ ہو جاتے ہیں۔ فاطمہ کسے کہتے ہیں؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اس سے بلند صلوات دیا کریں۔